کیا آپ جانتے ہیں لاہور جو آج اولیاء کا شہر کہلاتا ہے، ایک وقت ایسا بھی تھا جب یہاں اسلام کا نام لینا موت کو دعوت دینا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب مسجدیں ویران تھیں اور دلوں پر جہالت کے تالے پڑے تھے۔ مگر پھر ایک دن ایک اجنبی شخص تنہا، غریب مگر پر اسرار شہر میں داخل ہوتا ہے۔ نہ اس کے ساتھ کوئی لشکر تھا، نہ کسی بادشاہ کی مدد، نہ جھنڈے نہ نعرے، صرف ایک سادہ لباس، ایک چمکتا ہوا چہرہ اور آنکھوں میں وہ نور جو صدیوں کے اندھیرے کو جلا کر راکھ کر دے۔ اس کا نام تھا علی بن عثمان ہجویری، مگر لاہور نے جانا داتا گنج بخش کے نام سے، یعنی وہ جو خزانے بانٹتا ہے اور خود خالی نہیں ہوتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے کروٹ لی اور لاہور کے نصیب بدل گئے۔ اے علی اٹھو، ہند کی سرزمین تمہیں پکار رہی ہے۔ یہ آواز آسمان سے نہیں تھی بلکہ محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں جلوہ افروز ہو کر حضرت علی بن عثمان ہجویری کو یہ حکم فرما رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے ایک نئی کروٹ لی۔ وہ درویش جو ابھی خراسان کے ایک علم پرور شہر میں علم، تقویٰ اور روحانیت کے خزانے سمیٹ رہا تھا، اب تقدیر کا لکھا بن چکا تھا۔ برصغیر کی روحانی دنیا کا سب سے بڑا مینار نور۔ برصغیر پاک و ہند کے عظیم المرتبت امام طریقت رموز شریعت صاحب کرامات بزرگ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ کا شمار اکابر اولیاء ہندوستان میں ہوتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مساعی جمیلہ سے لاکھوں گم گستگان راہ کو ہدایت نصیب ہوئی۔ سلسلہ چشتیہ کے جلیل القدر بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر شریف روانہ ہونے سے قبل آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضر خدمت ہوئے اور معتکف ہوئے اور وقت رخصت یہ شعر بطور نذرانہ عقیدت حضور داتا صاحب کی شان میں پیش کیا، جس کا ورد آپ کے محبوبین کی زبان پر اکثر رہتا ہے۔ یہ شعر آج بھی حضرت داتا گنج بخش کے روضہ اقدس کے محراب پر کندہ ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصہ راہ پیر کامل کاملہ رہنما۔ اس میں گرامی علی کنیت ابو الحسن لقب گنج بخش، آپ کی ولادت بعد سعادت شہر غزنی میں ہجویری اور جلاب غزنین کے دو گاؤں ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہجویر جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نتھیال تھا کچھ عرصہ گزارا اور جلاب جہاں آپ کا ددیال تھا کچھ عرصہ سکونت پذیر رہے۔ اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ یہ دونوں نسبتیں لگائی جاتی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المجوب کے آغاز میں اپنا نام ابو الحسن علی بن عثمان بن ابی الجلابی الغزنوی الحجویری رقم کیا ہے۔ تقویٰ و پرہیزگاری میں حضرت کے آباء و اجداد ایک امتیاز شان کے مالک تھے۔ شہزادہ دار شکوہ سفینۃ الاولیاء میں رم کنتراز ہیں۔ حضرت ہجویری رحمۃ اللہ علیہ غزنی کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد گرامی حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ کی قبر غزنی میں ہے۔ والدہ مارتا کی قبر حضرت پیر علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں تاج اولیاء کے مزار سے متصل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خانوادہ زیادہ تقویٰ کے لیے مشہور ہے۔ سن 400 ہجری کو حضرت عثمان کے گھر آسمان ولایت کا یہ بدر کامل طلوع ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حسین سید ہیں۔ سلسلہ نسب چند واسطوں میں سے حضرت علی کرام رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، پھر اسی اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ بعد فراغت علوم ظاہری آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پیر کامل کی تلاش شروع کر دی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات سلسلہ جنیدیہ کے جلیل القدر روحانی بزرگ حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی سے ہو گئی، جن کے دستے حق پرست پر آپ بیعت سے مشرف ہوئے اور حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کریم رحمۃ اللہ علیہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آپ کو سیر و سیاحت سے فطری رغبت تھی۔ حیات مبارکہ کا بیشتر حصہ مختلف ممالک میں بسر کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے روحانی کسب کمال کے لیے تمام اسلامی ممالک کا سفر کیا۔ ایک دن حضور داتا گنج بخش کو عالم رویا میں بشارت دی گئی کہ تم کو لاہور کا قطب بنایا گیا ہے، لاہور تمہارے سپرد کیا، تم لاہور چلے جاؤ۔ حسب الحکم آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وطن غزنی کو خیر آباد کہہ کر لاہور تشریف لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ حضرت شیخ احمد حجازی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ ابو سعید ہجویری بھی لاہور تشریف لے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور میں قیام فرمایا تو اپنی جائے اقامت کے قریب ایک مسجد تعمیر کروائی۔ شہزادہ دارالشکوہ نے سفینۃ الاولیاء میں تحریر کیا ہے، جو مسجد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیر کروائی اس کا محراب دوسری مسجد کی نسبت جنوب کی طرف مائل تھا۔ اس وقت کے علماء نے اس پر اعتراض کیا کہ قبلہ صحیح نہیں ہے۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کرام کو دعوت دی اور خود امام بن کر نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین مسجد سے فرمایا کہ اب دیکھو کعبہ کس سمت ہے۔ تمام حجابات درمیان سے اٹھ گئے اور کعبہ سامنے نظر آنے لگا۔ غرضیہ قبلہ کو سامنے دیکھ کر تمام علماء نے معذرت کر لی اور اس کرامت کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ یوں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کئی تصانیف رقم فرمائی ہیں، لیکن درج ذیل تصانیف منہاج الدین، کشف الاسرار، دیوان علی اور کشف المجبوب مشہور ہوئی، لیکن کشف المجبوب کو تصوف کا دستور کہا جاتا ہے۔ سلسلہ چشتیہ کے معروف بزرگ حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ اولیاء فرماتے ہیں جس کا کوئی مرشد نہیں اس کے لیے کشف المجبوب مرشد کامل ہے۔ بچپن ہی سے حضرت علی حجویری عام بچوں سے الگ تھے۔ جب بچے کھیلتے آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہتے۔ جب لڑکے تلوار کے کرتب سیکھتے آپ رحمۃ اللہ علیہ علم و حکمت کے موتی چنتے۔ ماں نے اکثر دیکھا کہ علی رحمۃ اللہ علیہ رات کو چپکے سے جاگتے، آسمان کی طرف دیکھتے اور آنکھوں سے آنسو بہاتے، گویا دل کسی اور دنیا کی طرف لگا ہو۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو صرف علم نہیں بلکہ عمل، اخلاص اور روحانی فیض کا خزانہ عطا ہوا تھا۔ لوگوں کے دل ان کے چہرے کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں وہ تاثیر تھی جو صرف اولیاء اللہ کو نصیب ہوتی۔ کچھ ہی عرصے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مرشد حضرت ابو الفضل محمد بن خطلی رحمۃ اللہ علیہ کے دستِ مبارک پر بیعت کا شرف حاصل ہوا اور وہ دن آپ کی روحانی پرواز کا آغاز بن گیا۔ ایک رات خواب میں رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حکم ملا کہ اٹھو اور ہند کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ وہاں تمہیں وہ دل ملیں گے جو ابھی تک نور حق سے نہ آشنا ہیں، تمہیں انہیں جگانا ہے۔ اور پھر وہ لمحات آئے جب حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے علم کا سامان باندھا، کتابیں سمیٹی اور دنیاوی آرام چھوڑ کر روانہ ہو گئے اس سرزمین کی طرف جسے آج ہم لاہور کے نام سے جانتے ہیں۔ جب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے تو یہاں پر ایک ہندو جوگی کا بڑا شہر تھا۔ لوگ اسے روحانی استاد سمجھتے تھے۔ اس کا نام رائے راج یا بعض روایتوں میں جوگ ناتھ لکھا گیا ہے۔ وہ چلے کاٹتا، آنکھ پر بیٹھتا، سانپوں سے کھیلتا اور ظاہری کرتب دکھا کر لوگوں کو مروب کرتا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ ایک درویش غزنی سے آیا ہے جو لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتا ہے اور دین اسلام کی دعوت دے رہا ہے تو اس نے حضرت داتا گنج بخش کو روحانی چیلنج دیا۔ جوگی کا غرور۔ جوگی نے کہا اگر تم واقعی ولی ہو تو میرے ساتھ روحانی مقابلہ کرو، اگر تم کامیاب ہو گئے تو میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا۔ لوگ جمع ہو گئے۔ ایک طرف جوگی اپنے سانپ، دھوئیں اور ظاہری شابدے لے آیا، دوسری طرف حضرت داتا گنج بخش نے اللہ پر بھروسہ کیا اور فرمایا جس کے دل میں خدا کا نور ہو اسے کرتب کی ضرورت نہیں۔ جوگی نے اپنا سب سے خطرناک سانپ نکالا جو زہر سے بھرا تھا، اس نے حضرت داتا گنج بخش کے قریب چھوڑا۔ لوگ خوف زدہ ہو گئے مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا نام لیا، آنکھیں بند کی اور فرمایا اے سانپ اگر تو اللہ کے حکم سے پیدا ہوا ہے تو واپس جا۔ فوراً وہ سانپ زمین پر تڑپ کر مر گیا۔ جوگی حیران رہ گیا مگر ہار ماننے کو تیار نہ ہوا۔ اس نے آگ کے انگارے بچھائے اور ان پر بیٹھ گیا۔ پھر حضرت داتا گنج بخش سے کہا اگر تم ولی ہو تو آؤ میرے ساتھ انگاروں پر بیٹھو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، زمین پر سجدہ کیا اور فرمایا اے آگ اگر میں اللہ کا سچا بندہ ہوں تو میرے لیے گلزار بن جا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی انگاروں پر بیٹھے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہوئی تھی۔ وہاں بیٹھے سب لوگ یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ یہ سب دیکھ کر جوگی کانپ اٹھا۔ اس نے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں آ کر کہا اے بزرگ تم واقعی سچے ہو، تمہارا خدا سچا ہے، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہی جوگی بعد میں اسلام کا ایک بڑا داعی بن گیا۔ ایک دن حضرت داتا گنج بخش اپنی خانقاہ میں ذکر و مراقبے میں مشغول تھے۔ اس وقت ایک بہت ہی غریب پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس فقیر آیا اور عرض کیا یا شیخ میں 3 دن سے بھوکا ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً خادم سے فرمایا جا ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے لے آ۔ خادم نے عرض کیا حضور لنگر ختم ہو چکا ہے، آج خانقاہ میں کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ سن کر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے خادم سے فرمایا پھر جا ہمارا مصحف بیچ اور فقیر کو کھانا مہیا کر۔ خادم حیرت زدہ ہوا، حضور آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن دل میں ہونا چاہیے، کاغذ پر نہیں، لیکن یہ تو وہی مصحف ہے جسے آپ برسوں سے رکھتے آئے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش نے فرمایا ہاں مگر اگر قرآن مجید میرے دل میں محفوظ ہے تو کاغذ پر لکھا ہوا قرآن بھوکے کی بھوک مٹا دے، یہی قرآن کی حقیقی خدمت ہے۔ خادم نے قرآن کا نسخہ بیچ کر کھانا خریدا اور فقیر کو کھلا دیا۔ جب فقیر نے کھانا کھایا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کچھ دیر بعد اٹھا اور خانقاہ سے چپکے سے نکل گیا۔ اگلی صبح خادم دوڑتا ہوا حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، عرض کیا حضور رات خواب
خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، وہ فرما رہے تھے اے علی حجویری، تم نے ہمارے قرآن کے بدلے ہمارے فقیر کو کھانا کھلایا، ہم راضی ہو گئے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ فرمایا جو قرآن تمہیں اللہ سے جوڑ دے وہ دلوں میں ہوتا ہے، اور جو تمہیں مخلوق سے ہمدردی نہ سکھائے وہ صرف کتاب رہ جاتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ روحانیت صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ خلق خدا سے محبت، سخاوت اور عملی خدمت کا جذبہ بھی حقیقی ولایت کی بنیاد ہے۔ زندگی بھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نہ کسی سے مال مانگا، نہ نام، نہ شہرت، صرف رب کی رضا کے لیے جیتے رہے۔ پھر ایک دن وہ لمحہ بھی آ گیا جب رب کا وہ پیارا بندہ جس نے ہزاروں زندگیوں کو بدل دیا، خود اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کو تیار ہو گیا۔ 29 محرم الحرام 465 ہجری کو حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ شہر کی فضا سوگوار ہو گئی، علم رونے لگا، در و دیوار پر نور برسنے لگا۔ لاہور کا دل جیسے ساخت ہو گیا، مگر وقت نے دیکھا کہ ولی جسے دنیا نے دفن کیا وہ زمین کے اندر نہیں گیا بلکہ لاہور کے دل میں بس گیا۔ آج بھی ان کا مزار داتا دربار روحانیت کا مینار ہے۔ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں دل کی الجھنیں لے کر اور خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتے۔ یہ مزار ایک در ہے جہاں علم ہے، محبت ہے، سخاوت ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ کا قرب ہے۔ داتا وہ ہوتا ہے جو خود خالی ہو کر دوسروں کو بھر دے، ولی وہ ہوتا ہے جو خود کو مٹا دے تاکہ رب ظاہر ہو جائے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کر کے دکھایا اور قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے۔ اور یوں حضرت علی بن عفان حجویری رحمۃ اللہ علیہ جنہیں دنیا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، ایک ایسا چراغ بنے جو خود مٹی کے نیچے جا کر صدیوں سے لاکھوں دلوں کو روشنی، علم اور روحانیت بانٹ رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فیض آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ جو دلوں کو اللہ سے ملا دے وہی اصل داتا ہے۔ اگر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روشن بھری داستان آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اس نور کو آگے پھیلانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے خیالات کمنٹ میں ضرور دیں تاکہ ہم مل کر ان بزرگوں کا فیض دنیا بھر تک پہنچا سکیں۔